اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کوئی انقلاب آ گیا یا کوئی ریولوشن آ گیا. او اللہ کے بندوں، کوئی ریولوشن نہیں ہے، کوئی انقلاب نہیں ہے بنگلہ دیش میں. یہ بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، سری لنکا، نیپال، جتنے یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ ہیں نا، یہ سب امداد پہ چلتے ہیں، پیسوں پہ. یہاں پہ کوئی انقلاب کا چکر ہی نہیں ہے، بھول جاؤ آپ. یہ کوئی انقلاب نہیں ہے، یہ ہے کیوس، یہ ہے سول انریسٹ، سول وار ٹائپ چیز ہے. یہ حسینہ واجد کو اتارنے کے لیے جو ان کے غلط کام تھے وہ ایک نہ ایک دن انسان کے سامنے آتے ہیں. اب حسینہ واجد کے دور میں جو 15 سال کا تھا تقریباً، اس میں انہوں نے بہت اچھے کام کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بنگلہ دیش واز رائزنگ اینڈ ڈیولپنگ ان دا ٹینیور آف حسینہ واجد، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. کیونکہ بنگالی نے، آپ یقین کریں، بالکل نیچے سے اوپر تک کا سفر کرا، اور اس وقت وہ ریجن کے اندر، ساؤتھ ایشین ریجن میں از ون آف دا ٹاپ اکانومی بنگلہ دیش ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا. سو آخر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب انسان غلط کام کرتا ہے نا، وہ پاور میں ہوتا ہے، تو وہ جب آپے سے باہر ہو جائے، وین اٹ گوز آؤٹ آف کنٹرول، سو پھر یہ ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ ایگزیکٹلی ہیپن ود حسینہ واجد. کیا کیا انہوں نے جماعت اسلامی کو اور اپنے پولیٹیکل جو رائیولز تھے، اور جو پولیٹیکل انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کری ہے، جو انہوں نے اپنے جو اپوزیشن کو لیا کے ڈیتھ پینلٹیز دی ہیں، اسپیشلی جماعت اسلامی کے جو بڑے لیڈران تھے، نامی گرامی، ان کو آپ نے ہینگ کرا دیا حسینہ واجد صاحبہ نے، جو پرائم منسٹر ہیں، جن کو میں پسند بھی کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ڈیولپمنٹ بہت اچھی کی ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے انہوں نے بہت اچھا کام کیا. بنگالیوں نے بہت ترقی کری ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن غلطی ان کی وہی تھی کہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ایکسٹریم پہ لے گئے. انہوں نے سارے اپنے بی این پی کے لوگوں کو جیل میں ڈالا. انہوں نے وہ اس کی بیوی کو، ضیاء صاحب کی جو بیٹی دوسری ہے، اس کو تنگ کرتے رہے، اس کی پارٹی کو تنگ کرتے رہے، ان کے لوگوں کو جیل میں ڈالا. وہ اتنا ایکسٹریم پہ چلی گئی. اور پاکستان سے نفرت تو سب کو پتا ہے، لیکن اس کی نفرت میری سمجھ نہیں آتی. اس کا جو باپ تھا حسینہ واجد کا، مجیب الرحمان، آئی لائک، ایوری بڈی لائک مجیب الرحمان. مجیب الرحمان از ون آف دا ٹاپسٹ لیڈر، پولیٹیکل لیڈر ان دا ساؤتھ ایسٹ ایشیا آفٹر گاندھی، جواہر لال نہرو، قائد اعظم، all these leaders. مجیب الرحمان is one of them. وہ بنگلہ دیش بنانے والا بندہ ہے. You imagine that اس قوم کا کیا ہوگا کہ جو وہ قوم جس نے بنگلہ دیش بنایا، وہ بندہ لڑا، پاکستانی پنجابی فوج نے اس بندے کو مار کے قید میں ڈال دیا. وہ وہاں پہ سہارا کرتا رہا، پھر سہل کر کے واپس آیا، پھر اس نے بنگلہ دیش بنایا. اس ہیرو کو، اس فاؤنڈر آف بنگلہ دیش کو، انہوں نے اس کا مجسمہ توڑ کے پھینکا. اور سب چھوڑو، اس سے زیادہ یہ قوم لو لائف نہیں ہو سکتی. جب اس قوم نے اپنے پرائم منسٹر کے بیڈ روم میں جا کر اس کے بیڈ روم کے اس کی انڈر گارمنٹس لا کے اور پورے دنیا کو انٹرنیٹ پہ دکھایا، اس سے زیادہ آپ اور کیا کوئی لو لائف نیشن ہوگی؟ آپ اس کو ریولوشن بولتے ہو؟ دیر از نو لیڈرشپ ان دا بنگلہ دیش رائٹ ناؤ. دیر از نو فوکس ایکسپٹ ون تھنگ. وہ جو کوٹا سسٹم پہ کام ہوا تھا، وچ اسٹارٹڈ دیٹ، اٹس اے گڈ تھنگ. پاکستان میں بھی یہی ہے، کوٹا سسٹم ہمارے پاکستان میں ہے، اب تک ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا. میں پاکستان کی بات نہیں ہو رہی فی الحال، بنگلہ دیش کی بات ہے. تو بنگلہ دیش دیر از نو ریولوشن، اٹس اے کیوس. ابھی ہوگا کیا؟ سمپل، یہ وہی سائیکل ہے. ابھی دوبارہ الیکشن ہوں گے، دوبارہ بی این پی عوامی لیگ لڑے گی کتوں کی طرح اپنے گراؤنڈز کے اوپر. الیکشن ہوں گے، عوام کا پیسہ جایا ہوگا. ایک پورا بنگلہ دیش جو ایک بالکل اسموتھ ٹریک پہ چل رہا تھا، انٹرنیشنل لیول پہ آ گیا، وہ سب برباد ہو گیا صرف بنگالیوں کی نااہلی کی وجہ سے. اوکے، سو یہ تو پاکستانیوں کا، بنگالیوں کا، انڈین کا، نیپال کا، سری لنکا کا، یہ تو پرابلم ہی یہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی، یہ نیشن کبھی سدھر سکتی نہیں ہے. یہ خوابوں میں رہتے ہیں اور بس یہ کود پڑتے ہیں اپنے، بس کوئی فوکس نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہے ان کے پاس. تھینک یو.